सियालकोट में पेश आने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री के मैनेजर के बहिमाना और वहशियाना कत्ल के वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है और पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी इस वाक़े की मज़म्मत करने पे मजबूर हुए हैं। हालांकि ये वही खान साहब हैं जो बार बार पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल की वजह वेस्टर्न कल्चर है। और दिलचस्प बात ये देखिए कि अल्फाज भी वेस्टर्न कल्चर इस्तेमाल किए हैं जो कि वेस्टर्न अल्फाज हैं, अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ हैं। उनको ये भी तौफीक हासिल नहीं हुई कि इनको अपनी ज़बान में ही कम से कम कह दें कि मगरबी सकाफ़त। मेरी समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का सबब मगरबी सकाफ़त कैसे है। बहरहाल वो वज़ीर-ए-आज़म है, वही बेहतर समझे। उन्होंने इस बात को समझाने की कोशिश नहीं की। ताहम उन्होंने ये ज़रूर दावा किया है कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल और मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह मगरबी कल्चर, उनके अल्फाज में वेस्टर्न कल्चर है। कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, और उसमें मैंने ये अर्ज़ की थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है मजहबी मुनाफ़कत। खान साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वेस्टर्न कल्चर या मगरबी सकाफ़त नज़र आता है। वो कैसे, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। सियालकोट में होने वाले वाक़े ने कम से कम ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। मैंने अपने वीडियो में इसको कुछ, जिसे कहते हैं ना, हाथ हल्का रखते हुए मजहबी मुनाफ़कत कहा था। हालांकि इस वाक़े के बाद मुझे उसे करेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मजहबी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी है। एक ऐसी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी जिसका बीज तो जनरल ज़िया-उल-हक ने बोया था और बाद में तकरीबन हर हुकूमत ने उसे परवान चढ़ाया। थोड़ा अगर इसका असर कम होने लगा था तो इमरान खान ने आकर उसको पूरे जाहो जलाल से एक बार फिर ज़िंदा कर दिया है। खान साहब कोई मौका नहीं छोड़ते जहां वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करें। मैं समझता हूं कि इतना मज़हब का कार्ड तो जनरल ज़िया-उल-हक ने भी नहीं इस्तेमाल किया था जितना इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी वो तालीम व तदरीस के हवाले से ये फरमाते हैं कि ये इस्लामी शौर शामिल करने चाहिए, इन पे जोर देना चाहिए, और कभी वो किसी तरह से मज़हब को मुआशरे में ले आते हैं और मुआशरे की इस्लाह के लिए हर बात में मज़हब का अमल दखल वो ज़रूरी समझते हैं। पाकिस्तान पहले ही मजहबी इंतहा पसंदी का शिद्दत से शिकार है। खान साहब पहले वज़ीर-ए-आज़म की तरह इंतहा पसंद तंजीमों के साथ पहले तो उनको ललकारते हैं और उनके वज़ीर ये कहते हैं कि उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हुकूमत की रिट कायम की जाएगी, उन्हें दहशतगर्द तंजीमें करार दे देते हैं। और देखते ही देखते ऐसा पांसा पलटते हैं कि बाद में उनके हर बार दबाव के नीचे आके उनके तमाम के तमाम मुजरम जो जेलों में डाले जाते हैं उनको बाइज़्ज़त रहा कर दिया जाता है और इन इंतहा पसंद तंजीमों के सरबराहों को भी रहा करके उनकी बड़ी खातर मनाजात की जाती है। हाल ही में तहरीक लबैक पाकिस्तान, TLP, TTP, इन तमाम के रहनुमाओं को और कारकुनों को जेलों में फेंका गया। बाद में बड़ी इज्जत से इनको निकाला गया, इनके साथ मुज़ाकरात किए गए और उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दोबारा आने की दावत भी दी गई। पहले तो ये बताया जाता था कि इन पे पाबंदी लग गई है, किसी को ये नहीं पता चला कि वो पाबंदी कब लगी और कब उठाई गई, लेकिन अब ये सबको पता है कि वो वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए हैं। खान साहब दुनिया को इस्लामोफोबिया का ताना देते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए मुश्किलात हैं, और फिर वो ये भी दावा करते हैं कि मुझसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न कंट्रीज़ को कोई नहीं समझता। मेरे लिए ये बात समझना बड़ा मुश्किल है कि एक ऐसा शख्स जो वेस्ट में तकरीबन पला बड़ा है, तालीम व तरबियत हासिल की है, वो ये दावा तो करता है और दावा करना भी चाहिए, दावा जायज़ है, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी अजीबोगरीब बातें कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर में पाकिस्तानी लोग वेस्ट की बहुत सारे ममालिक में, इंग्लिस्तान, अमेरिका, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पाकिस्तानी लोग जो होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े आला ओहदों पे ना हों। अमेरिका में, इंग्लिस्तान के तो लंदन के मेयर, सिर्फ एक ही मेयर नहीं बल्कि और कई इलाकों के मेयर भी पाकिस्तानी हैं। इधर अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी बड़े बड़े आला ओहदों पे फायज हैं, जहाँ ट्रेनों में, बसों में पोस्टर लगे हुए हैं एशियाई लोगों के लिए कि अगर आपको कोई किसी तरह से भी तंग करे, ज़ुदकोब करे, बुरा भला कहे, नस्ली तासुब पर मबनी
ریمارکس پاس کرے تو یہ نمبر ہے، اس پہ کال کریں۔ یہ ہر بس اسٹیشن پہ، بسوں کے اندر، ٹرینوں پہ، ٹرین اسٹیشنز پہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ اس قدر تحفظ فراہم کیا جاتا ہے ایشیائی لوگوں کو کہ ان کو کوئی برا بھلا نہ کہے اور ان کی کسی طرح سے بھی تذلیل نہ ہو، ان کو اس قدر تحفظ حاصل ہے۔ بلکہ یہاں کے جو مقامی گورے لوگ ہیں وہ سہمے ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ان پہ کوئی ایسا الزام نہ لگ جائے کہ انہوں نے کوئی نسل پرستانہ یا تعصبانہ فکرہ یا رویہ اختیار کیا ہے کہ جو ان کے لیے مصیبت کا اور مشکل کا باعث بن جائے۔ اور خان صاحب فرماتے ہیں کہ اسلاموفوبیا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یا تو یہ سراسر جھوٹ بولتے ہوئے ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یا وہ اس بات پہ کمر بستہ ہیں کہ اپنے لوگوں کو میں نے جتنا گمراہ ہو سکتا ہے کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے پولیس والوں کو قتل کیا، مارا۔ پولیس والے تو بیچارے دفن کر دیے گئے اور ان کے تمام کارکن رہا کر دیے گئے۔ کس قانون کے تحت ان کو رہا کیا گیا؟ لیکن رہا کر دیے گئے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ان کے کارکن پکڑے جاتے ہیں اور بعد میں شرائط رکھی جاتی ہیں، اور شرائط میں یہ بات رکھی جاتی ہے کہ تمام کے تمام کارکن رہا کیے جائیں اور کر دیے جاتے ہیں۔ جو انہوں نے نقصان کیا ہوتا ہے، جو جانیں گئی ہوتی ہیں، ان کا ذمہ کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ جہاں تک توہین مذہب کا تعلق ہے تو یہ اقلیتوں کے لیے تو ایک بہت مشکل بنی ہوئی ہے، لیکن اقلیت پاکستان میں صرف 3% ہے۔ لیکن یہ توہین مذہب کا جو قانون ہے یہ اقلیتوں پہ اور اکثریت دونوں پہ لاگو ہوگا اور ہے۔ اور جہاں اقلیتیں صرف 3% اس کا خمیازہ بھگتیں گی، دیکھیں اور سوچیں کہ باقی 97%، 97% جو اکثریت ہے وہ بھی اس سے بچی نہیں رہے گی اور بچی نہیں ہوئی۔ آنے والے دنوں میں کوئی بھی کسی شخص پہ، کسی بات پہ بھی کوئی رنجش ہو، کوئی ذاتی دشمنی ہو، کوئی ذاتی اناد ہو، امپلائمنٹ ہو، کوئی اپنا باس ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی دقت کسی کو ہوگی تو وہ اسی کا استعمال کرے گا، اور لوگ کر بھی رہے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ اس میں بڑی شدت آئے گی، بڑے زور سے اس کی ایسی آندھی چلے گی کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ وہ ناگ ہیں جو سب کو ڈسیں گے، اور یہ وہ آگ ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ہر کوئی اس آگ میں بھسم ہوگا، صرف اقلیتیں نہیں، وہ تو ہوں گی ہی، وہ تو صرف 3% ہیں، آگے جا کے شاید 1% رہ جائیں، لیکن باقی 97%، 98% جو اکثریت ہے وہ بھی اس سے نہیں بچے گی۔ کوئی شخص کسی سے نہیں بچے گا، ہر کوئی دوسرے سے ڈرے گا کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کو ذرا سی بھی بری لگی تو میرے اوپر اگر توہین مذہب کا الزام لگ گیا تو میں تو گیا، اور یہی ہوگا۔ یہ وہ آگ ہے جو اب بجھنے کی نہیں، سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اقلیتیں تو مری ہیں اور مریں گی، لیکن اس سے اب اکثریت بھی نہیں بچے گی۔ کوئی بھی کسی سے ذرا بھی اختلاف رائے رکھے گا یا کسی طرح کی کوئی کسی کے ساتھ کوئی ذرا بھی کانٹرڈکشن کرے گا یا کوئی بھی اختلاف ہوگا تو وہ توہین مذہب کا نشانہ بنے گا۔ ہر کوئی اس کا ناجائز استعمال کرے گا اور غلط استعمال کرے گا، اور اپنے فائدے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہوئے کسی کا بھی نقصان کرے گا اور کسی کی بھی جان لے لے گا۔ اب یہ آگ رکنے والی نہیں، اب یہ آندھی تھمنے والی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں تھمے گی۔ کوئی حکومت اتنی بہادر نہیں ہوگی جو اس کو روکنے کی یا اس کو قابو کرنے کی کوشش کرے۔ کسی میں بھی اتنا دم نہیں رہا۔ کیونکہ اس کو اس قدر زیادہ آزادی اور اس کو اس قدر زیادہ لچک دے دی گئی ہے، کھلی چھٹی دے دی گئی ہے کہ اب اس کو روکنا، سنبھالنا ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں کہ لوگ ڈریں گے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ مجھ پہ توہین مذہب کا الزام لگ جائے۔ لوگ نفسیاتی طور پہ بہت اکیلے رہ جائیں گے۔ لوگ ہنسنا، مذاق کرنا اور لائٹ ہارٹڈ گفتگو کرنا یہ سب کچھ بھول جائیں گے کہ کہیں کسی کو ذرا سا بھی یہ احساس نہ ہو جائے کہ میں نے کوئی مذہب کے خلاف ایسی بات کی ہے جو کسی کے دل کو بری لگی ہے، چاہے وہ کی ہو یا نہ ہو۔ لیکن چونکہ اس رجحان کو اس قدر بڑھنے اور پروان چڑھنے دیا گیا ہے کہ اب اس کو لے کے پاکستان کا مستقبل نہایت ہی گمبھیر اور نہایت ہی خوفناک ہوتا جائے گا۔ مذہبی مکالمہ تو دور کی بات، لوگ علمی اور ادبی اور سیاسی معاملات پر بھی، معاشرتی معاملات پر بھی گفتگو کرنے سے ڈریں گے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ مجھ پہ توہین مذہب کا الزام لگے اور میں اپنی جان سے جاؤں۔
سری لنکن مینیجر کا بہیمانہ قتل اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اس پہ جتنا دکھ اور جتنی شرمندگی کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ایک تو وہ شخص پاکستان میں آ کے پاکستانی لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، اپنے لیے بھی کر رہا تھا، لیکن پاکستان کی ایک فیکٹری چلا رہا تھا، اس کا مینیجر تھا اور اس کی بہتر سے بہتر کارکردگی پر وہ توجہ دے رہا تھا، یعنی کہ ایک پردیسی تھا اور ہمارے ملک میں مہمان تھا اور ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ کیسی قدریں، کیسی ویلیوز، کیسی قومیت، اور اس پر ستم بالائے ستم۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، حکمران یہ کہہ رہے ہیں، عام لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی، اس سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے اس خاندان کو کتنا دکھ پہنچا، اس شخص کے بچوں کو کتنا دکھ پہنچا، اس کی بیوی کو، اس کے اہل خانہ کو، اس کے فیملی، اس کے دوستوں کو، بہنوں بھائیوں کو کتنی تکلیف پہنچی۔ اسلام بدنام ہو گیا، پاکستان بدنام ہو گیا، اس کے خاندان کے بارے کیوں نہیں بات کرتے؟ اس شخص کو جس تکلیف میں مبتلا کر کے بہیمانہ طور پہ، وحشیانہ طور پہ درندگی کا شکار بنایا گیا، اس کی کیوں نہیں بات کرتے کہ وہ کتنی اذیت اور کتنی تکلیف سہتا ہوا اپنی جان دے کے اس دنیا سے گیا، اس کے اہل خانہ کس کرم میں سے گزر رہے ہوں گے۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن یہ موت، اس طرح کی موت سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس قدر وحشتناک موت، اس کے بارے کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ اسلام بدنام ہو گیا، پاکستان بدنام ہو گیا، ملک بدنام ہو گیا، اس خاندان کا کیا؟ اس کے بارے کیوں نہیں بات کرتے کہ اس کو جو دکھ پہنچایا ہے اس کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کب کوئی قتل کر دے کسی کو بھی یہاں کافر کہہ کے، کب کوئی قتل کر دے یہاں کسی کو بھی کافر کہہ کے، شہر کا شہر بڑا مسلمان بنا بیٹھا ہے۔